السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا المحارم تكن أعبد الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم بزرگان دین، برادران اسلام اور میرے معزز سامعین کرام، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہو، آخرت میں بھی کامیابی ہو، ہماری زندگی دنیا میں بھی اچھی طرح گزرے اور آخرت میں بھی ہم تمام کو اللہ پاک کی رضامندی حاصل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب ہو، آخرت کی کامیابیاں بھی حاصل ہو، ہم سب چاہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے بیان فرمایا ہے جو ہماری دنیاوی اعتبار سے بھی رہبری کرتی ہیں اچھی زندگی کے لیے، اور آخرت میں تو کامیابی ہے ہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات جوامع الکلم ہوتے ہیں۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ جملہ ایک ہے لیکن اس ایک جملے میں پورا سمندر چھپا ہوا ہے۔ قرآن کی بھی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں، جملہ مختصر ہے لیکن اس میں ایک سمندر چھپا ہوا ہے۔
جیسے قرآن کی ایک آیت میں ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ قصاص کہتے ہیں اگر کوئی کسی کا جان بوجھ کر قتل کر دے تو اب شریعت کہتی ہے جس نے جس کا قتل کیا ہے قاتل کو بھی قصاص کے طور پر شرعی حدود کے، شرعی اگر حکومت ہو، اسلامی حکومت نافذ ہو تو وہاں پر اس قاتل کو قتل کر دیا جائے گا شرعی کورٹ کے فیصلے کی بنیاد پر، تو اس کو قصاص کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، حالانکہ ظاہر میں نظر یہ آ رہا ہے قصاص میں تو ایک آدمی کی جان جا رہی ہے، قاتل کو قتل کیا جا رہا ہے، سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ قصاص سے زندگی ختم ہو رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ کیسا؟ قاتل کو اگر آپ ایسے ہی چھوڑ دیں گے، یہ قتل کرے گا، اس کو کچھ نہیں کیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، وہ 100 قتل کرے گا۔ اگر یہ قاتل نے کسی کو قتل کیا، اس کو سزا نہیں ہوئی، تو معاشرے میں اور بھی قاتل پیدا ہوں گے کہ چلو بھی کچھ نہیں ہوتا، جس کو چاہے قتل کرتے پھرو، لوٹ مچاتے ہوئے پھرو، ختم کرتے ہوئے پھرو۔ یہ اور بھی قاتل پیدا ہو جائیں گے، یا قاتل ہی اور زیادہ ہمت پا کر اور زیادہ قتل و غارت گری مچائے گا۔ اگر قاتل کو قتل کر دیا جائے سارے لوگوں کے سامنے، شرعی حدود کو سامنے رکھتے ہوئے، اب جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے سب کے سب کسی دوسرے کو قتل کرنے سے بچیں گے۔ ایک کا قتل ہوگا قصاص کے طور پر، 1000 لوگ قتل ہونے سے بچیں گے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص کو جاری کرو، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ تو قرآن کے بہت سارے جملہ مختصر ہے لیکن اس میں سمندر چھپا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ساری حدیثیں اور کلمے ایسے ہیں جو کلمہ تو مختصر ہے، لفظ تو مختصر ہے، لیکن اس میں سمندر چھپا ہوا ہے۔ تو اسی کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو بڑے بزرگ صحابہ میں سے گزرے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایمان لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4.25 سال تک رہے۔ پہلے ایمان والوں میں سے نہیں ہیں، آخری زندگی میں ایمان لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں ایمان لائے، 4.25 سال کا عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ تو اس 4.25 سال کے عرصے میں حدیثوں کے ایک ذخیرے کو اپنے سینے میں جمع فرمایا۔ جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، جتنے راوی روایت کرنے والے ہیں حدیث کو، ان میں سب سے زیادہ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ 5000 سے زیادہ حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے نقل کی ہیں حضور سے۔ حافظہ بڑا غضب کا تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حافظے کی شکایت کی، یا رسول اللہ جو بھی یاد کرتا ہوں ذہن میں بیٹھتا نہیں، میرے لیے دعا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کچھ اشارہ فرمایا، کچھ پڑھا، تو اس کے برکت سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حافظہ اتنا تیز تھا کہ جتنی حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی ہیں، سب حدیثیں لکھ کر نہیں، اپنی یاد سے بیان کی۔ بڑا غضب کا حافظہ تھا۔ 5000 سے زیادہ حدیثیں روایت کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، میں تمہیں 5 کلمے سکھاتا ہوں،
ان کو اچھی طرح یاد کر لو، خود بھی اس پر عمل کرو اور ان تک بھی پہنچاؤ جو اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اور اتنی تاکید سے وہ 5 کلمے ارشاد فرمائے، جیسے ہمارے گھروں میں بچوں کو ہمیں کھلاتی نا، انہیں شادی کرو بتا، انہیں پیسے نہیں کہتا، ایسا انلیاں بند بند کر کھلاتی نا ہمیں بچوں کو، ویسا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 کلمے سکھائے، ایسا انلیاں بند کر کو سکھائے اپنے ہاتھ میں پکڑ کے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ بہت اہم کلمے، ان کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لانا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بھی اچھے ہیں، اپنی آخرت کی زندگی کے لیے بھی اچھے ہیں۔ تو فرماتے ہیں پہلا کلمہ اتقوا المحارم تکن اعبد الناس، تم حرام چیزوں سے بچو، حرام چیزوں سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ ہمارے ذہنوں میں کیا ہے؟ جو ماشاءاللہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تلاوت میں مصروف رہتے ہیں، صرف یہی عبادت گزار ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں ایسا ہے، ایسا نہیں کہ یہ عبادت گزار نہیں ہیں، یہ بھی عبادت گزار ہی ہیں، لیکن حقیقت میں عبادت گزار وہ ہیں جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتے ہیں۔ حرام چیزوں سے بچیں گے تو اللہ تبارک و تعالی متقی بنائے گا، پرہیزگار بنائے گا اور عبادت گزاروں میں ہمارا شمار کرے گا۔ ہمارے اندر کیا ہے؟ کوئی بیماری ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بیماری ہمارے اندر سے ختم ہو، تو اس کے لیے پرہیزگاری بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر شوگر کے بیمار ہیں، 2 قسم کے بیمار ہیں۔ ایک بیمار ہے جن کو شوگر کی بیماری ہے، کھانا پینا بھی ان کا اچھا تگڑا ہے، گوشت کھاتے ہیں، ڈرائی فروٹس کھاتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں، لیکن پرہیز نہیں ہے۔ میٹھا کیوں ملاؤں؟ کھا لیتے، تو اب شوگر کنٹرول میں رکھتی ہے نہیں۔ کھانا اچھا تگڑا ہے، مقوی غذا کھا رہی، اچھی تگڑی غذا کھا رہی، لیکن پرہیز نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ شوگر کنٹرول میں نہیں رہتی۔ اور ایک شوگر کا بیمار ہے، غذا ویسی کیا بھی تگڑی نہیں ہے، معمولی روٹی راگی کا، اور پھر مختصر سی غذا کھا رہے ہیں، ترکاری کھا رہے ہیں، لیکن پرہیز کر رہی ہیں۔ کیا کر رہی ہیں؟ پرہیز کر رہی ہیں۔ ان کی شوگر کیسی رہتی ہے؟ کنٹرول میں رہتی ہے۔ تو اصل پرہیزگاری، اصل کیا ہے؟ پرہیزگاری۔ پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اللہ جن حرام چیزوں سے ہمیں بچنے کا حکم فرمایا ہے ان سے بچتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی سکون والی زندگی ہوگی، ورنہ شوگر کے ساتھ کنٹرول میں نہیں رہتی، ہماری زندگی بھی کنٹرول میں نہیں رہتی جب اللہ کے حرام کردہ چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں۔ ایک حضرت کے پاس گاؤں کے چند لوگ آئے، بولے حضرت ہمارے یہاں کنواں ہے، آج کل تو کیا ہو بورا، لوگ بور کھداتے ہیں، اس اللہ کی دی ہوئی نعمت سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ 20 سال 25 سال 10 سال پہلے بھی زیادہ کنویں ہی ہوا کرتے تھے، لوگ کنواں سے پانی لیتے تھے اور استعمال کرتے تھے، تو کنویں بہت ہوتے تھے۔ حضرت کے پاس ہے ایک گاؤں والے، حضرت ہمارے کنویں میں چوہا مر گئے، بدبو آ رہی، کیا کرنا ہے؟ حضرت بولے اگر کوئی چوہا وغیرہ کنویں میں گر کر مر جائے تو شریعت حکم دیتی ہے کہ پہلے چوہے کو نکالیں، پھر اس کنویں کو آپ پورا خالی کر ہی نہیں سکتے، پانی نکالتے رہے آتے رہتا، پانی نکالتے رہے آتا رہتا، پھر پاک کیسا ہوں؟ تو شریعت کہتی ہے کہ 20 یا 40 ڈول آپ اس کنویں سے پانی نکال کر پھر کرو،
کنواں تمہارا پاک ہو، شرعی اعتبار سے کنواں پاک ہون دے کر کو گئے گاؤں والے، پوری بات سنیں گئے کنویں میں جا کو 40 ڈول پانی سے نے اسے چھٹ ڈالے، کہیں نالی میں بہا دی، اب اور باس آ رہی کنویں میں اور بھی گندگی ہے، اور حضرت کے پاس ہے، حضرت تمہیں بولے نا ویسا کرے، کیا ابھی ہوا نہیں، اب بھی باس آ رہی ہے کہ حضرت کو ٹینشن شروع ہوا، کیا کرے تم؟ بولے تمہیں بولے تھے نا 40 ڈول کاڑنا پانی، کاڑ کو سٹ ڈالے پھر بھی باس آ رہی، نہ پوچھے چوہا کاڑے کیا آتا، نہیں کاڑے، پہلے چوہا کاڑو بعد میں پانی کاڑو، تب تمہارا کنواں پاک ہوتا۔ ویسا ہماری زندگی میں نمازاں بھی پڑھ رہی، صدقے بھی دے رہی، زکوٰۃ بھی دے رہی، قرآن کی تلاوت بھی کر رہی، حج عمرے بھی کر رہی، روزے بھی کر رہی، ہماری زندگی میں وہ اللہ کا ڈر ریچ آنکھوں نہیں ہے، سب کر رہی، اندر سے گندگیش نکالیں گی، پہلے سب چیزاں کر رہی، دل پر کیا بھی اثر نہیں ہو رہا، کیوں؟ اندر کی برائی اندر ہی ہے، چوہا ابھی کہاں ہے؟ کنویں میں ہے، پہلے اندر کی حرام چیز کو نکالنا، پھر جا کو اللہ کی محبت ہے، اللہ سے ڈر رہا تھا۔ اب رمضان بھی قریب آ رہا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم پر روزوں کو اس لیے فرض کیا ہے، ہم تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا نہیں چاہتے، ہمارا مقصد یہ نہیں کہ تمہیں بھوکا رکھا جائے، ہمارا مقصد یہ نہیں کہ تمہیں پیاسا رکھا جائے، ہمارا مقصد یہ نہیں کہ تمہیں حلال چیزوں سے روکا جائے، ہمارے تم کو روزہ رکھنے کا حکم کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے، ڈر کر زندگی گزارنے والے بن جاؤ، اس لیے روزے فرض کیے گئے اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اتق المحارم، حرام چیزوں سے بچو، حرام ہر قسم کا حرام جو ہمارے ایمان کو کمزور کر سکتا ہے، ہماری کمائی حلال کی ہو، ہم رشوت لیتے ہیں دیتے ہیں تو رشوت سے بچے، ہماری زندگی میں جھوٹ ہے جھوٹ سے بچے، ہماری زندگی میں دھوکہ دہی ہے دھوکے سے بچے، ہماری زندگی میں جتنے حرام کام ہیں تمام حرام چیزوں سے بچیں گے، حرام کاموں سے بچ جائیں گے۔ فرماتے ہیں تکن اعبد الناس، تو سب سے بڑا عبادت گزار بندہ بن جائے گا۔ دوسری چیز فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، یہ بڑی اہم چیز ہے، ویسے سب چیزیں اہم ہی ہیں، لیکن دنیاوی زندگی میں ٹینشن کے بغیر زندگی گزارنے کے لیے یہ جملہ بڑا اہم ہے۔ فرماتے ہیں اللہ نے ہماری تقدیر میں جو چیزیں لکھ دی ہیں، اللہ کی تقدیر پر راضی رہو، ورضا، اللہ کی تقدیر پر راضی رہو، اللہ نے جو جو چیزیں جن جن کو دیا ہے اس پر وہ خوش رہیں، ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، تو سب سے زیادہ غنی، مستغنی اور مالدار بن جائے گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑا دین کا کام اللہ نے ان سے لیا۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے دمشق میں، ان کے پاس پہننے کے لیے جوتے بھی نہیں تھے، اور وہاں کی گرمی تو بہت زیادہ ہوتی ہے، 50 ڈگری سے زیادہ یا اس کے آس پاس ہوتی ہے، تو بغیر چپل کے چلنے میں بہت تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ دل میں خیال آیا، یا اللہ ہمیں کتنا تیری عبادت کرنی، سب کچھ کرنی، اس کے باوجود بھی ہم اس حالت میں ہیں کہ ہمارے پاس پہننے کے لیے جوتے بھی نہیں۔ یہ ابھی دل میں شکایت آ ہی رہی تھی، یہ سوچتے ہوئے جا رہے تھے،
سامنے ایک ایسے معذور آدمی پر نظر پڑی جس کے دونوں پیر ہی نہیں تھے، جس کے دونوں پیر ہی، تو فوراً توبہ کرے، استغفار کرے، میرے پاس تو چلنے کے لیے پاواں ہے، اس کے پاس تو پیر ہی نہیں۔ تو اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے ہم اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں، دل میں شکر گزاری کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ دینداری میں ہم اپنے سے بڑے ہوئے لوگوں کو دیکھیں، اس سے دین کا علم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں الٹا، اپنے سے اوپر مالداروں کو دیکھتے، اپنے سے نیچے دینداروں کو دیکھتے، اس لیے پورا معاملہ الٹا پلٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الغنى العرض، الغنى غنى النفس، مالداری کا ہونا، بنگلوں کا ہونا، کوٹھیوں کا ہونا، باغیچوں کا ہونا، مال کا زیادہ ہونا، یہ اصل مالداری نہیں ہے۔ اصل مالداری وہ دل کی مالداری۔ آدمی دل سے مالدار ہوتا ہے، مال و دولت سے، یہ تمام چیزوں سے کوئی مالدار نہیں ہوتا۔ یہ دنیاوی نگاہ میں مالدار ہے، دین کی نگاہ میں اصل مالدار وہ دل کا مالدار۔ تو اس لیے دنیا بہت بری چیز ہے۔ دنیا کے پیچھے جو گئے ہیں وہ کیچڑ میں پھنستے ہی چلے گئے، کبھی ان کو واپسی کا موقع نہیں ملا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ان کے ساتھ ایک سفر میں 3 آدمی تھے، حضرت سفر میں جا رہے تھے، جاتے ہوئے راستے میں ایک سونے کی اینٹ دکھائی دی، نظر آئی۔ حضرت بولے دکھاتے ہوئے ان کو، یہ دنیا ہے، یہ دنیا کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، یہ دنیا سب کو ختم کر دیتی ہے۔ 3 جنے ساتھ میں گئے، تھوڑی دیر جانے کے بعد بولے حضرت کیا کہ ہمنا تقاضا ہے، ذرا ہمنا چھوڑا لو، میں کیا ہو تقاضا پورا کر لے چاہتی ہوں۔ حضرت ٹھیک ہے جو بھی کرو۔ اب تینوں آئے، وہ سونے کی اینٹ پڑی تھی نا اس کے پاس، آپ کو اب بات کر لیے، اینٹ ایک ہے، آدمیاں 3، کیا کرنا؟ فیصلہ کیا ہوا؟ اینٹ کے 3 حصے کرنا، 3 جنے ایک ایک حصہ بانٹ لینا، حصہ ختم۔ مشورہ ہونے کے بعد بولے کھانے کا ٹائم ہو رہا، کوئی اکیلے جا کو بہت سے کھانا لے کر گئے تو تسلی سے بیٹھ کو کھانا کھا لے کو تقسیم کر لیں گے، کر کو مشورہ ٹھیک ہے، کر کو اکیلے کو کھانا لانے گئے۔ اب وہ آدمی کھانا لانے گیا نا، دنیا کی محبت دل میں تھی، اندر دماغ میں آیا کھانے میں زہر ملا کے لے جا کھلا لیں گے، اینٹ کے 3 حصے کیا کرنا، پوری اینٹ میری تھی، پوری اینٹ۔ اب انہیں پورا پلان بنا کو، کھانا تیار کر کو، اس میں زہر ملا کو لے کو آیا۔ انہوں ہیں 2 جنے کھلاڑی تھے نا، انہوں بولے انہیں گئے اینٹ کے 3 حصے کرنے سے تو آدھی میں آدھی کر لیں گے، آدھا ہی خوب پکڑوں سے مارا لیں گے۔ ایسا فیصلہ کر لیے۔ انہیں کھانا لانے گیا تھا نا، زہر ملا کھانا لایا، آتے خوب پکڑ کو مار دے، کیا ابھی جان نکل گئی۔ اب کھانا کھانا خوش ہو گئے، پہلے کھانا کھا لیں گے بعد میں بات لیں گے، پہلے کھانا۔ اب بیٹھ کو تسلی سے کھانا کھائے، پہلے چکلا قبول ہوا تھا، انہوں 2 جنے بھی قبول ہو گئے۔ اینٹ ویسی پڑی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب سفر سے واپس ہوئے، دیکھے اینٹ ویسا پڑے، 3 مردے پڑے۔ بولے دنیا کے پیچھے چلنے والوں کا یہی انجام ہے۔
تو دنیا پر غرور نہ کریں، دنیا کے پیچھے اپنی زندگیوں کو ختم نہ کریں۔ دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی چیز ہے۔ ایسی بات نہیں کہ آپ نہ کمائیں، آپ سب چھوڑ کر آ کر مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کہتے ہوئے بیٹھ جائیں۔ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے، جتنی ضروریات کی زندگی ہے، جتنا کما سکتے ہیں آپ ضرور کمائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہمارے اندر۔ ایسا نہیں کہ دنیا کے پیچھے ہی لگ گئے، دین کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ کئی روز گزر گئے، زبان پر اللہ کا نام بھی نہیں آ رہا۔ کئی روز گزر گئے، زبان پر اللہ کے نبی پر درود نہیں آ رہا۔ کئی مہینے گزر گئے، اللہ کے سامنے سر سجدے پر نہیں رکھ رہے۔ رمضان آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اس کا کوئی اثر زندگی پر نہیں ہو رہا۔ معمولات کے مطابق زندگیاں چل رہی ہیں، رمضان چل رہا ہے، سب لوگ روزے رکھ رہے ہیں، بغیر روزے کے زندگی گزار رہا ہے، کوئی اثر اس پر نہیں ہو رہا۔ ایسی زندگیوں سے، غفلت کی زندگیوں سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ نے جو چیزیں جن کو دی ہیں اس پر وہ راضی رہے۔ یہ راضی نہیں رہنے کی وجہ سے ٹینشن ہے۔ اللہ ہر ایک کو اس کی مقدر کے مطابق رزق دیں گے۔ کسی کو کسی کا رزق اور مال وقت سے پہلے نہیں ملتا، وقت سے پہلے مال نہیں ملتا، مقدر سے زیادہ نہیں ملتا، وقت سے پہلے بھی نہیں، مقدر سے زیادہ بھی نہیں ملتا۔ پھر اس دنیا کے پیچھے لگ کر ٹینشن بڑھا لینا، یہ ہمارے نادانی کی علامت ہے، ہمارے عقل کی کمزوری کی علامت ہے۔ سب چیزیں طے ہیں، ان کو کئی کو اتنا مل گا، ہمارا پاس کیا بھی نہیں نہ کئی کو ٹینشن۔ جب تک یہ ٹینشن میں رہیں گے، ٹینشن سے جلدی ہی مر جائیں گے، حسد سے جلدی ہی مر جائیں گے۔ ان کے پاس سب ہے، ہمارے پاس نہیں نا۔ بھائی اللہ نے جو چیزیں ہمیں دی ہیں اس کا احسان ہے، صحیح سالم رکھا، تندرست رکھا، صحت مند رکھا، اور بقدر مقدر روزی ہمیں مل رہی ہے، اس پر راضی رہتے ہوئے زندگی گزاریں گے، آسانی سے زندگی گزرے گی۔ نہیں تو پوری زندگی سنگے کو پیسے بننے میں، ای ایم آئی کے پورے کنتا بننے میں، اس میں زندگیاں گزر جاتی۔ یہ ختم ہوا، دوسرا شروع ہوتا۔ اللہ جتنا مقدر میں طے رکھا ہے اتنے ہی پر زندگی گزارتے ہوئے چلے جائیں، اسی میں عافیت ہے۔ ورنہ زندگیاں ایک سنگا ختم ہو رہا پھر دوسرا شروع ہو رہا تھا، ایک ای ایم آئی ختم ہوئی دوسری، کون سی کی، کار کی، گاڑی کی، موبائل کی، فریج کی، یہ ای ایم آئی میں پورے زندگیاں گزر جاتی، سنگے میں پورے زندگیاں گزر جاتی۔ کمارا کئی کو بننے وارم آ جاتا، مہینہ آ جاتا۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، یہ بہت اہم چیز ہے، ہمیں اچھی زندگی، سکون کی زندگی، عافیت کی زندگی گزارنے کے۔ ان چیزوں میں پھنسنے سے ایک چیز تو یہ ہے، ظاہر میں راحت نظر آتی ہے، زندگی سے اللہ برکت اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ سے زیادہ ہمیں حکیم کیا، ہمارے بارے میں کیا بہتر ہمارا رب جانتا ہے کہ ہمیں جانتے ہیں؟ ہمارا رب جانتا ہے، تو ہمارے لیے جو بہتر ہے وہ اللہ ہمیں کرے گا۔ رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، ہماری سانسوں کی ذمہ داری، ہمارے کھانے پینے کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ اللہ اس کو عافیت سے پورا کریں گے۔ مقدر سے زیادہ چاہ کر اور وقت سے پہلے مالدار بننے کی کوشش میں حرام چیزوں میں لگنا، یہ کہیں کی عقل مندی کی بات نہیں۔ تو دوسری نصیحت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسمت پر راضی رہو، اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان پر راضی رہو، تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ۔ اور مالداروں کا حصہ کیا ہے؟ ہمیشہ ٹینشن میں رہتے، ہمیشہ مال بنا لے اور ان کی حفاظت کون کرنا، نہ کرنا، مال بننے کے بعد اس کی حفاظت کی کوشش،
حفاظت کرتے رہنا۔ ایک بڑا بادشاہ تھا، بادشاہ کے پاس ظاہر ہے بہت سارا مال، ہیرے جواہرات، سونا چاندی ہوتا ہے۔ اس کا ایک خزانہ جہاں جمع تھا، حکومت میں کسی بھی معلوم نہیں تھا کہاں ہے وہ خزانہ۔ اس کو ایک خزانچی کو محافظ کو طے کریا تھا، اسے ایک آدمی کچھ معلوم تھا خزانہ کہاں ہے، روز وہ اس کی نگرانی کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ کو خیال آیا پتا خزانہ ہے، میں ایک خزانچی اور محافظ کے حوالے کر دیا ہوں، کہاں میں چرا چرا کھا لے رہا ہے، ایک بار دیکھ لیں گے کیا قصہ تھا۔ جہاں وہ خزانہ تھا اس کے 2 چابیاں تھیں، ایک خزانچی کے پاس تھی، ایک بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ گیا، خزانے کا جو کمرہ تھا کھولیا، کھول کو اندر دیکھنے لگا، کتنے ہیرے جواہرات ہیں، کتنا سونا ہے، کتنا چاندی ہے۔ دیکھ لے کوش تھا، وہ محافظ تھا نا، وہاں سے گزریا، دیکھا تو دروازہ کھلا ہے، سے ڈر شروع ہوگا۔ بادشاہ کام دیکھ لیتا ہے کہ میں کون سے خیال میں کھول کو بھول گئی ہو رہی گا، دروازہ باہر سے لاک ڈال لیا۔ موبائلان کا واٹس اپ کا زمانہ نہیں، پورا اب رومی چی کسی بھی معلوم نہیں کہ خزانے کی تو اندر کوئی نہیں، کہیں کیا ہے کسی بھی معلوم نہیں ہوتا، باہر سے دروازہ لاک ہوگا، انہیں کہاں ہے اندر ہے، اندر چیخا ماریا پکاریا، باہر کیا ابھی آواز فنا نہیں آیا، کیا ابھی آواز پکا۔ ایک دن گزریا، کھانے کو کھانا بھی نہیں، پانی بھی، سننا چاندی تھی نا کہ ہیرے جواہرات تھی۔ 2 دن ہوئے، آوازان کریا پکاریا، کوئی نکلنے والے نہیں، انہیں باہر سے ڈال لیا۔ تیسرا دن ہوا، اب ہمت ہار گیا، جا کو ہیرے جواہرات کے اوپر پڑ گا، وہیں جان دیا۔ کئی دن گزرنے کے بعد روم سے بدبو آئی، انہیں وہاں پھرتا تھا نا محافظ خزانچی، سے بدبو محسوس ہوئی، کیا بات سارے نا کیا ہے کہ اگر کھول کو دیکھا تو انہیں جو مالدار تھا وہ سونے چاندی پر اس کی لاش پڑی ہے، اور اس کی لاش کی بدبو باہر آئی۔ یہ مال، اس کی حفاظت ہمیں خود کرنا پڑتا، مال آیا تو ٹینشن زیادہ آتی۔ اللہ جس حالت میں رکھے وہ حالت بہتر ہے، اس پر اللہ سے راضی رہیں، اس پر شکر گزاری کرتے ہوئے زندگی گزاریں، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ کہ اچھا کیا کر لیے تو بھی کیا، اچانک موت آ گئی، لے جا دفن کرا دیں، قصہ ختم، چیپٹر کلوز، کیا بھی نہیں ہے۔ بہت کیا کیا کیچ کر کو کتنا کیچ کما لے، بہت سارا کر ڈالے، لیکن موت آتے ہی سب چیزاں ختم ہو جاتی، سب چیزاں چلے آتی، سب ہم ایسا بھول جاتی، ہمیں یہاں تھے کہ نہیں تھے، کہ کس کے واسطے کرے تھے، کیا کرے تھے، سب بھول جاتے۔ تو اس کے لیے میرے بزرگوں، یہ مختصر سی زندگی ہے، اور بھی 3 نصیحتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، مختصراً آپ حضرات کو یہ سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ تیسری نصیحت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تم کامل ایمان والے ہو جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پڑوسیوں کے متعلق حضور حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے اتنی وصیت اور نصیحت کرتے رہے، مجھے محسوس ہونے لگا کہیں وراثت میں بھی پڑوسیوں کو نہ شامل کر دیں۔ پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں، کوئی پڑوسی کسی سے ناراض نہ ہو، ان کا بڑا احترام کرے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی فکر کریں، ان کی خوشیوں میں شامل ہوں، اگر وہ غم میں ہیں ان کے غم میں شامل ہوں، پڑوسیوں کا بڑا احترام کریں، اسی بھی تاکید فرمائیں۔ چوتھی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے لیے وہی پسند کرو جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہو۔ ہمارے لیے اچھا ہمارے ساتھیوں کے لیے خراب، میرے لیے اچھا ہو دوسرے لوگوں کے لیے خراب ہو، یہ فکر نہ ہو، جو اپنے لیے چاہتے ہیں وہی دوسروں کے لیے بھی چاہیں، تو یہ بھی ایک بڑی نصیحت فرمائی، اس سے معاشرے کا نظام بہتر ہوتا ہے۔ ورنہ کیا ہوتا، سب اچھائیاں خود لے لے رہی، معاشرے کو ایسا چھوڑا لی، کون بھی ان کا
پوچھنے والا نہیں، پرسان حال نہیں، ضرورت پر ان کو استعمال کر لیے پھر چھوڑ دیا، کوئی ان کا پرسان حال نہیں. آدھار کارڈ بنانے بھی پریشان ہو رہے، ایک راشن کارڈ بنانے بھی پریشان، بینک بک بنانے پریشان، پاسپورٹ کو پریشان، سب جگہ پریشان ہو پھر نہیں کون بھی ان کا پرسان حال نہیں. جو اپنے لیے پسند کرتے دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرنا. پانچویں نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُكْسِرِ الزِّحْكَ فَإِنَّ كَسْرَةَ الزِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. زیادہ نہ ہنسا کرو، ہنسنا اچھی چیز ہے لیکن زیادہ نہ ہنسا کرو. ہمیشہ زور زور سے آواز ہنسنے کی، ہمیشہ ہنسی مذاق میں زندگی گزر رہی ہے، زیادہ مت ہنسو، اس سے غفلت آتی ہے. اس لیے کہ فرمایا فَإِنَّ كَسْرَةَ الزِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. جب دل مردہ ہو جاتا، ذکر سے غافل، نماز سے غافل، اللہ کے احکامات سے غافل، اپنی ضروریات کو اور اپنے فیملی کی ضروریات کو پورا کرنے سے غافل، ہمیشہ غفلت میں زندگی گزرتی رہتی ہے. یہ کامیڈیاں دیکھ لے کو، ہمیشہ ہنس لے کو، ہمیشہ زندگی صبح اٹھے تو ہنسنا، شام اٹھے تو ہنسنا، ونٹی بیٹھ کو ہنس رہا، آدمی دیکھ کو دیوانہ سمجھ رہے، موبائل دیکھ رہا ہنس رہا، موبائل دیکھ رہا ہنس رہا، دیوانہ ہو گئی کہ کیا ہو گئی. ہنسنا اچھی چیز ہے صحت کے لیے، لیکن اسی میں زندگی لگنا، ہمیشہ ہنستے ہی رہنا، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے مسائل چل رہے تھے، ان مسئلوں میں سے ایک مسئلہ یہ ہے، نماز کھڑی تھی، امام صاحب رکوع میں چلے گئے، آپ جلدی آئے، رکوع جسے مل گا اسے رکعت مل گئی، رکوع جسے ملا اسے پوری رکعت ملی کر کو. لیکن آپ آئے، تمہیں رکوع میں جانے جھکنے گئے، امام صاحب سمع اللہ لمن حمدہ بولے، تمہیں رکوع چلے گئے تو اب تمہیں رکوع نہیں ملا. امام صاحب کے سمع اللہ لمن حمدہ بولنے سے پہلے، کھڑے ہونے سے پہلے تمہیں رکوع کو چلے گئے رہے تو تمہیں رکوع ملا تو رکعت بھی مل گئی. امام صاحب سمع اللہ لمن حمدہ بولیں تمہیں رکوع چلے گئی تو تمہارا رکوع نہیں ہوا تو رکعت بھی نہیں ملی، بعد میں رکوع رکعت کی دوران. سمجھ میں آیا؟ رکوع ملا تو رکعت مل جاتی. رکوع ملنے کی صورت یہ ہے کہ امام صاحب بھی رکوع میں رہنا، تمہیں بھی رکوع میں رہے تو رکوع ملا سو. امام صاحب اٹھ گئے، تمہیں سیدھا رکوع چلے گئے تو تمہارا رکوع امام صاحب کے ساتھ تمہیں شامل نہیں ہوئے تو تمہارا رکوع نہیں ملا تو تمہارا رکعت بھی نہیں ملی. اس لیے وہ رکعت کو دوبارہ دوہرانا پڑتا ہے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے. دوسرا مسئلہ یہ ہے، جب کوئی نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ ان کے سامنے سے نہ گزریں. کسی نمازی کے سامنے سے گزرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی نمازی کے سامنے سے گزرے تو وہ اتنا بڑا گناہ ہے، اگر اس کو اس گناہ کی حقیقت معلوم ہو جائے 40 سال تک وہ وہیں کھڑا رہے، اس کے سامنے سے نہ جائے، اتنا بڑا گناہ. اچھا، کتنی دور سے جا سکتی؟ 3 صف کے بعد سے آپ جا سکتی. ہاں کون کی نماز پڑھ رہی ہیں، آپ یہاں سے جا سکتی. ہاں پڑھ رہی ہیں اور ہوں جا رہی ہے، شریعت معلوم رہنا، مسئلہ پورا معلوم رہنا. سامنے سے گزرنا جائز نہیں، کتنی دور تک نہیں گزرنا جائز نہیں. 3 صف کے بعد آپ جا سکتے. کون کی وہ 4تھی صف میں کھڑے کو نماز پڑھ رہی، یہاں سے گزر سکتی. 3 صف کے اندر سے آر پار نہیں گزرنا. تو اس کے لیے اس کا بڑا احترام کریں. جتنی بھی ضرورت ہو، اگر کوئی پیچھے نمازی ہیں تو 2-4 منٹ آپ انتظار کر بعد میں ہی جائیں. 2-4 منٹ میں آپ دنیا کو فتح نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کئی سنی باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.